بھی رہے ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم نے ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کیا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہماری پبلک کا جذبہ ہو، یا پھر ہم سفارتی سطح پر بات کریں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے، جس طرح اب انڈیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے اور ہمیں انڈیا پر جو ہے ایج حاصل ہو گیا ہے، اس کو ہمیں مزید کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی اسٹرینتھ بتانے کے لیے، اپنی پوزیشن بتانے کے لیے، ہمارے ساتھ جو انڈیا کرتا آیا ہے وہ زیادتیاں بتانے کے لیے. دیکھیں، غلطی انڈیا نے یہ کی ہے کہ ہمارے قوت بازو کو اس کو اندازہ نہیں تھا. ہمیں اس نے سمجھا کہ ان کے قوت بازو جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ انڈیا 10 گنا زیادہ بجٹ رکھنے والا ملک اس سے کوئی مقابلہ کیا جا سکے. اور دنیا کو بھی وہ یہی بتلاتا تھا کہ میں علاقے کا چودھری ہوں، امریکہ کے ساتھ میرے 7 کے قریب ڈیفنس کے سے متعلق ایگریمنٹ ہیں، تو میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ جس کو چاہوں اپنی ہیجمونی دکھلا سکوں. اور وہ امریکہ نے تو اس کو ظاہر ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ کے لیے اتنا زیادہ قوت بخشا تھا، جو کہ انڈیا اب امریکہ پر بھی آشکار ہو گیا ہے کہ اس کی قوت جو بخشی تھی وہ کہاں جا کے ایک دم ہوا اس کی نکل گئی. تو اب ہوا یہ کہ پہلی بات تو کہ ان کا جو غرور تھا، جو زوم تھا، وہ ٹوٹا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہر جنگ کے بعد اور ہر قوت بازو آزمانے والے دشمنوں کو جب آشکار ہو جائے، جب یہ بات عیاں ہو جائے کہ بھائی دوسرا سامنے والا فریق آپ سے چھوٹا ہی ملک صحیح، آپ سے کم آبادی والا ملک صحیح، جذبوں میں بہت آگے ثابت کر دیا ہے، وہ اپنی ٹریننگ اور اپنے جو ہتھیار اور اوزار اور جہاز کو استعمال کرنا جانتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ دیکھیں گی آنے والے دنوں میں کہ دنیا کی جو ڈیفنس فیکٹریز ہیں، جو جہاز بناتے ہیں اور اکوپمنٹ بناتے ہیں، پاکستان کو کنسیشن پہ دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ اس کو صحیح استعمال کرو آئندہ آنے والے کسی وقت میں، تاکہ ہماری مارکیٹنگ اور ہماری شان بڑھے کہ ہماری رافیل جیسا جہاز جو دنیا میں وہ کرتا تھا، یہ دعویٰ کہ رافیل آج تک نہیں گرا ہے، تو وہ اپنی تربیت کی وجہ سے انڈیا میں جو اس نے مار کھائی ہے اور جس کی وجہ سے سٹاکس گر گئے ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں فرانس کہ بھائی ہم نے کن کو دے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو جمیل صاحب، لائٹر نوٹ کے اوپر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آئی نو اٹس ٹو سون ٹو آسک، بٹ اس دفعہ ہم چائے پلا رہے ہیں کسی کو؟ اس دفعہ ہم نے چائے وہاں بھیج دی ڈرم کے حساب سے، تاکہ وہ ڈرم میں سے چائے پئیں، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو جو وہ گرے ہیں اور جو ان کے جہاز اور ان کے جو ایئر بیسز ہیں اور ان کے امونیشن ڈپو، دیکھیں S-400 ابھی رشین بھی ماتم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو دیا ہے دنیا کا یہ بالکل مایہ ناز قسم کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، یہ تو پورے S-400 اور یہی تباہ ہو گیا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے. وطن عزیز کے تمام اہل وطنوں کو اور میرے عسکری اداروں کے خاص طور پر فضائی اور بحری اور بری فوج کے افراد کو یقیناً سلام اور سلوٹ پیش کر دیا پرائم منسٹر نے پوری قوم کی طرف سے. لیکن جو انہوں نے ہماری عزت و وقار اور ناموس و تکریم بڑھائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مقام درجہ بندی کے لحاظ سے دنیا کی نظروں میں بڑھ گیا. اب جب آپ کی درجہ بندی کے نظام سے دنیا کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھ جائے تو پھر آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. اب جو ڈائلاگ کل ہونا ہے 12 تاریخ کو، اس ڈائلاگ میں آپ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب امید ہو گئی ہے کہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ بتائی، جو اس سے پہلے ٹویٹ آئی، جو ان کے جے ڈی وینس نے پہلے کہہ رہے تھے دونوں برابر کے، ہمیں کیا تعلق ان سے، جو کرنا ہے کرتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو توازن بگڑ رہا ہے، ہماری ساکھ بگڑ جائے گی، ہم نے اتنا مضبوط کیا ہے انڈیا کو، اتنا زیادہ ہم نے قوی بنا کے، چودھری بنا کے، اسٹرنگ آف الائنس کا سب سے بڑا ہم نے کردار اس کو کھڑا کیا ہے، اور اب اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ قوت، اور پھر چائنا کی اکوپمنٹ ٹیسٹ ہو گئی ساری. چائنا کا ایک سبقت آ گیا. چائنا کے اسٹاکس جو جن کمپنیوں نے ان کے ساز و سامان بنائے ہیں، خاص طور پہ JF-10 اور JF-17 کی اسٹاک ایکسچینج میں وقت بڑھ گئی. اور اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بناتا ہے جوائنٹ اس سے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کتنے بکیں گے ابھی یہ JF-17 دنیا لے گی. اور جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ.